بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی لا تحرک به لسانك لتعجل به سورہ القیامہ. قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور مشقت کے ساتھ وحی کو جلدی جلدی پڑھتے تھے اور آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یعنی قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور یہ کہ آپ قرآن پڑھنے لگو یہ میری ذمہ داری ہے، تو جب ہم اس کی قرأت کریں تو تم اس کے تابع رہو. حضرت ابن عباس نے کہا یعنی جب جبرائیل پڑھیں تو غور سے قرآن سنو اور خاموش رہو، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا، یعنی پھر ہمارے ذمہ ہے کہ تم اس کی قرأت کرو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے، پھر جب جبرائیل اس کو پڑھ کر چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان آیتوں کی قرأت کرتے جیسے جبرائیل نے قرأت کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر تھے. صحیح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرمایا کہ اے میرے محبوب تم گھبراؤ نہیں، جبرائیل کو پڑھ لینے دو، تمہارے دل میں اس کو محفوظ کر دینا یہ میرا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول ہوتا تو آپ بڑی سختی کا احساس فرماتے اور اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے کہ کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے. قرأت کر رہے ہیں جبرائیل امی اور اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم قرأت کریں تو جبرائیل کی قرأت کو خدا نے محکومیت کی وجہ سے اپنی طرف منسوب کر لیا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دشمنوں کی طرف کنکریاں پھینکی تھیں تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سورہ انفال میں ہے اے میرے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تم نے نہیں پھینکی بلکہ میں نے پھینکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو منسوب کر لیا. اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفیہ. علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے پڑھنے کی اتباع کا معنی کیا ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل قرآن پڑھیں تو آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کریں. اور صحیح یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کا پڑھنا حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واجب ہے کہ جب تک حضرت جبرائیل پڑھتے رہیں آپ خاموشی سے ان کے پڑھنے کو سنتے رہیں
حتیٰ کہ جب حضرت جبرائیل اپنے پڑھنے سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں، اور پڑھنے کے اتباع کا یہی معنی ہے۔ جیسا کہ ایک دوسرے روایت میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی کسی آیت کو لے کر نازل ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر سنتے رہتے، اور جب حضرت جبرائیل چلے جاتے تو پھر آپ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایسا ہی نعمت الباری میں ہے۔ ہمارے بعض جگہوں پر قاری جب قرات کرتے ہیں تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ ہاں، جب قرات مکمل کر لیں تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب ازبر کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر آیت نمبر 9، کہ بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ پڑھنا بندے کا کام ہے اور اس کو سینے میں محفوظ کر دینا اللہ کا کام ہے، اور یہ بھی سمجھا گیا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔